أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب ان مکہ کے مشرکوں کے لیے نا بستی والوں کی مثال بیان فرمائے کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ پاک نے ان کا صفایا کر دیا. اسی طرح اگر مکہ کے مشرک بھی کفر شرک سے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آئیں گے تو ان کا بھی کیا کر دیا جائے گا؟ صفایا کر دیا جائے گا. یہ بتلاؤ ان کو، بستی والوں کی مثال بیان کرو ان کے لیے. اذ جاء المرسلون، کہ جب آئے اس بستی میں رسول. اب یہ بستی کس دور میں تھی، کس علاقے میں تھی، کس ملک میں تھی، اس بستی میں جو رسول آئے ان کے نام کیا تھے یہ نہیں بتلایا قرآن نے. جب قرآن نے نہیں بتلایا ہمیں قریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علماء نے بہت کچھ کہا ہے، انطاکیہ بستی تھی، وہ یہ تھی، وہ ایسے ہوا، لیکن جب قرآن نے نہیں بتلایا کہ وہ بستی کس علاقے میں تھی، کس ملک میں تھی، کس دور میں تھی، اس میں رسول ان کے نام کیا تھے، تو ہمیں قریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کوئی بستی تھی، اللہ پاک اس میں اس بستی والوں کی ہدایت کی، اس میں رسول بھیجی اللہ پاک نے، بس کوئی بستی تھی وہ. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب کہ بھیجے ہم نے طرف ان کی دو رسول. اللہ پاک نے پہلے تو ان بستی والوں کی طرف دو رسول بھیجے. فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا. فعززنا بثالث، پس تقویت دی ہم نے ان دونوں کو ساتھ تیسرے کے. مطلب دو تو پہلے ہی تھے، وہ اللہ پاک نے تیسرا رسول بھیج دیا، تیسرا رسول بھی بھیج دیا. اب وہ تین رسول ہو گئے اس بستی میں. فقالوا، پس کہا انہوں نے، تینوں نے کہا، کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون، بستی والوں بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. ہم رسول ہیں اللہ کے اور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. کفر و شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لو. تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا ان بستی والوں نے نہیں ہے تم مگر بشر ہم جیسے. آگے سے یہ کہا کہ تم کیا ہو؟ ہمارے جیسے ایک بشر ہو. ہاں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے ہو، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں تم چلتے پھرتے، تو ہمارے بھی بچے تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ تم کیسے رسول بن گئے؟ پچھلے دور کے جو کافی مشرک تھے وہ رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے، بشریت کا انکار کرتے تھے، بشریت کا اقرار کرتے تھے.
پچھلے دور کے مشرک رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کے بشر کا کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے. موجودہ مشرک جو ہیں یہ رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں. بشریت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ نجات کے لیے رسولوں کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے اور رسولوں کی بشریت کو ماننا بھی ضروری ہے. میرے بھائیو، لفظ بشر جو ہے یہ توحید والا لفظ نہیں ہے. اگر توحید والا لفظ ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو بشر نہ کہتا. اللہ پاک نے قرآن میں اپنے نبیوں کو بشر کہا ہے. انی خالقکم بشرا من طین، اللہ پاک نے فرمایا کہ مٹی سے کیا بنانے والا ہوں؟ ایک بشر بنانے والا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، ابو کہہ دو میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں. اگر یہ توحید والا لفظ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو توحید برداشت کرتا ہے؟ یہ عزت والا لفظ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی والا لفظ ہے، بے ادبی والا لفظ ہے. اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا لفظ بشر نبیوں کو کہا ہے، رسولوں کو، کہ عزت والا لفظ ہے، توحید والا لفظ نہیں ہے. سمجھو بات، اگر توحید والا لفظ ہوتا تو اپنے نبیوں کو بشر نہ کہتا. کہانے لگا نبیوں کو بشر. انی خالقکم، حضرت علیہ السلام کی نے فرمایا انی خالقکم بشرا من طین، کہ میں مٹی سے کیا بنانے والا ہوں؟ ایک بشر بنانے والا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، ابو کہہ دو میں بھی تمہاری مثل کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں. هل كنت الا بشرا رسول، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا ہوں؟ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. کئی مرتبہ لفظ بشر آیا رسول کے لیے. تو یہ عزت والا لفظ ہے، یہ توحید والا لفظ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں وہ تم بشر مانتے ہو رسول کو، تم تو بے ادب ہو، تم تو گستاخ ہو. اللہ میں لگاؤ فتوا، اللہ کہہ رہا ہے رسول کو بشر لگاؤ فتوا. اللہ اکبر. ہاں جی، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے. بستی والوں نے کیا کہا رسولوں کو کہ تم ہماری طرح ایک بشر ہو، انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اور جو تم کہتے ہو نا ہم پہ وحی آتی ہے، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی وحی تم پہ نازل ہوتی. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسولوں کو کہہ رہے ہیں. بستی والے کافر مشرک بے ایمان رسولوں کی تم کیا کرتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو. قالوا، کہا رسولوں نے ربنا، ہمارا رب یعلم جانتا ہے، انا الیکم لمرسل، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. تم جانو یا نہ جانو لیکن ہمارا رب جانتا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہاری طرف کیا ہے؟ بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. لیکن وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پہ وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اللہ کا پیغام وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. تمہیں منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں جی، بیان کرنا اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہمارا کام ہے اور منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہاں جی، اللہ کے نبیوں نے تبلیغیں فرمائی ہیں، واضح نصیحتیں، دعائیں فرمائی ہیں ہدایت کے لیے. لیکن ہدایت اس کو ملی ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے. جو اللہ کو منظور نہیں ہوا اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. نبی کی تبلیغ سے اس کو ہدایت نہیں ملی ہے. میرے بھائیو، ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہر چیز اللہ کے پاس ہے. ان من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہدایت کے خزانے، ایمان کے، علم کے، رزق کے، اولاد کے، مال کے، سب خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اللہ. قالوا انا تطیرنا بکم، جب تک ان بستی والوں کی طرف رسول نہیں آئے تھے تو اللہ یہ کون سی کرتے تھے، اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو جب رسول آ گئے تو رسولوں کیا کی؟ انہوں نے تکذیب کی. اللہ غصہ چڑھ گیا ان پہ کہ میرے رسولوں کی تکذیب کی ہے. اللہ پاک نے ان پہ بارش بند کر دی. جب بارش بند ہو گئی تو کھیتی فصلیں وغیرہ کو کیا سو گئی. جب کھیتی فصلیں سو گئی لگے بھوک مرنے، جانور اور یہ خود بھوک سے لگے مرنے. تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، کہا کہ بے شک ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے. جب سے تم آئے ہو یہاں قحط پڑ گیا ہے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، بارش نہیں پڑتی اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. ہاں جی، تمہیں ہم منحوس سمجھتے ہیں، اصل تو تمہاری وجہ سے منحوس پڑ گئی. اور آپ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے جی بیڑا گرک کر دیا ہے، کھانا خراب کر دیا ہے مولویوں نے. بندہ پوچھے مولوی گریب کی مسجد میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہے مولوی؟ کھلا مولویوں نے ووٹ کی کیا ہے؟ مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، انہوں نے کھانا خراب کر دیا ہے.
تو کہتے مولوی نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک علماء بد علماء سو بھی ہیں، دنیا میں روٹی والے مولوی ہیں، لیکن کون سا مولوی کہتا ہے کہ حرام خوری کرو؟ وہ ملک کہتا ہے کہ حرام خوری کرو، چوری کرو، سود خوری کرو، پیڑے پٹھے کام کرو، 2 نمبر کام کرو، ساری رات لیٹر دے کے صبح نو نماز بھی نہ پڑھو، یہ کون سا مولوی کہتا ہے؟ کیوں جی کوئی بھی نہیں کہتا، جو مولوی ہے نا کوئی نہیں کہتا، یہ سارے کام پیڑے آپ ہی کر رہے ہو، یہ سارے پٹھے پیڑے کام آپ ہی کر رہے ہیں، یہ ٹی وی کیبل یہ نیٹ، یہ مولوی غریب لے کے آئے ہیں، کراچی جانے کے پیسے ہیں کتوں لے کے آئے، آپ ہی لائے ہیں لوگ، جو فاشی بریانی، جو شراب، جو چوری سود، یہ سارے کام آپ ہی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولوی نے کھانا خراب کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری وجہ سے رسولو ہم پر نحوست پڑ گئی ہے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم مسئلہ طویل بیان کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ باز آ جاؤ، مسئلہ طویل بیان نہ کرو تبلیغ، ورنہ پتھر مارنا ختم کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت دردناک عذاب پہنچے گا۔ توحید والا جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، اصولی بات کر رہے ہیں، مشرک کے بعد دلیل ہے، شرک کیا دلیل؟ کوئی دلیل نہیں، مشرک دلیل سے بات نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ لڑائی کوئی دلیل سے بات کرو، انہوں نے دلیل سے بات کی رسولوں نے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو تم بھی کوئی دلیل دو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر تم مسئلہ توحید بیان کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا اور تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہماری وجہ نحوست نہیں بڑی بلکہ تمہارے اعمال بد کی وجہ کفر شرک کرتے ہو نا، رسولوں کر رہے ہو تکذیب، اللہ کو غصہ چل گیا ہے تمہاری، تم پہ جو رسول نحوست پڑ رہی، تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے رسول نحوست پڑ رہی ہے، یہ تمہاری گناہ ہے، تم اپنے خود ہی نقصان کر رہے ہو۔ قالوا طائرکم معکم، تمہاری رسول تمہارے ساتھ ہے، آئی نصیحت تم کیا آگے تمہیں نصیحت کی گئی ہے، مگر یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نحوست سمجھ رہے ہو یہ نحوست نہیں، یہ تو نصیحت ہے، یہ تو سعادت ہے تمہارے لیے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور تم اس کو نحوست سمجھ رہے ہو۔ بل انتم قوم، بلکہ تم قوم ہو کیا حد سے بڑھنے والی قوم، کفر شرک کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ کے آگے جا رہے ہو، جی تجاوز کر رہے اللہ پاک کی حدوں سے، تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ یہ ایک حبیب نجار آدمی تھا، تو یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، تو رسولوں نے ان 3 رسولوں نے اس کو ودا میں مل گئے کہیں سے، تھا یہ بیمار و بت پرست تھا حبیب نجار، تو رسولوں نے اس کو ایمان کی دعوت دی، تو حبیب نجار نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں 70 سال سے بیماری میں مبتلا ہوں، تو میں نے اپنے معبودوں کو پکارا ہے، انہوں نے کوئی مجھے شفا نہیں دی کہ اگر میں تمہارے رب پہ ایمان لے آؤں تمہارا رب مجھ کو شفا دے دے گا؟ نبی نے کہا کہ ہاں تم ایمان لے آ، ہم دعا مانگیں گے ہمارا رب تجھے شفا دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ 70 سال جو میں نے پکارا اپنے معبود، انہوں نے کچھ شفا نہیں دی، تمہارا رب اتنی جلدی کیا شفا دے دے گا؟ تو رسول نے کہا تو ایمان قبول کر رہا ہے، ہمارا رب ہر شے پہ قادر ہے، جلدی بھی شفا دینے پہ قادر ہے۔ تو اس نے ایمان قبول کر لیا حبیب نجار نے، اللہ پاک اسی وقت اس کی بیماری کو صحت سے بدل دیا، اللہ نے شفائیں عطا فرما دی، اور وہ بھی ایسا ایمان میں پکا ہوا، صبح سے لے کے شام جو کماتا تھا نا آدھا کھاتا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ایسا اللہ پاک نے اس کا ایمان پکا کیا۔ قرآن اس آدمی کی تعریف کر رہا ہے، تو جب اس نجار کو پتہ چلا نا کہ میری قوم رسولوں میں سختی کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے، تمہیں رجم کر دیں گے، تم کو عذاب ہماری طرح سخت پہنچے گا، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا وہی حبیب نجار شہر کے کونے سے، یسعیٰ دوڑتا ہوا ہے، اپنی قوم کے پاس شہر کے کسی کونے میں رہتا، وہ شہر کا بھی نام نہیں لیا اللہ کے قرآن نے، وہی بستی، تو یہ دوڑتا ہوا ہے حبیب نجار، جب آ گیا تو قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، لڑائی نہ کرو، ان کو تنگی نہ دو، تنگ نہ کرو، ان کی اتباع کرو، مطلب کیا کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لو،
اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا۔ تبلیغ کر رہے ہیں لیکن تبلیغ کا کوئی سوال تم سے نہیں کر رہے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، اپنے گھر سے کھا پی کے تمہیں کیا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کی اتباع کرو۔ ایک تو یہ تبلیغ کا کوئی معاوضہ اجر طلب نہیں کرتے، وہ تو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہاں ہدایت یافتہ ہیں، یہ تمہارے متعلق ان کا یہی خیال تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ، تو اس لیے ان کی رسولوں کی اتباع کرو۔ تو جب اتنی بات کی نا اس حبیب نجار نے، تو قوم سے کافر میں انہوں نے کہا تو بھی وہابی ہے، تو بھی انہی کے ساتھ کا ہے، ہاں جو یہ باتیں کرتے ہیں رسول تو بھی وہی باتیں کر رہا ہے جی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اللہ نے قرآن پہ بنا دیا اس کے جواب کو، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیا عذر ہے میرے پاس، کیا دلیل ہے میرے پاس کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے غریب نجار آدمی کہ میرے پاس کون سی دلیل ہے، کون سا عذر ہے، یا مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور جس نے مجھے پیدا کی میں نے اسی کی بات کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو اسی کی بات کروں گا۔ میں کہتا ہے مشرک ڈوب مرے، شرم آنی چاہیے مشرک کو، شرم، پر مشرک میں شرم ہو تو شرم آئے، مشرک سے بڑا بشرم اور کوئی نہیں ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا، کھاتا بھی اللہ کا ہے، پیتا بھی اللہ کا ہے، اور ہر شے اللہ کا کرتا ہے، سجدے اور کو کرتا ہے، شرم ہے مشرک، شرم نہیں آتی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہے میرے لیے، کون سی دلیل ہے عذر ہے میرے پاس کہ میں اس کی بات نہ کروں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کی عبادت اسی کی جائے گی، اسی کا حق نہیں۔ لیکن مشرک ہاں جی کھاتا اللہ کا ہے، پیتا ہر شے اللہ پاک نے، کاروبار ہر شے وجود کا بار تک کس نے دیا ہے، مشرک کو اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سجدے کرتا ہے مشرک، اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظریں نیازیں دیتا ہے، یہ بھی کہتا ہے جو لے لا دے دے خوشیاں غم لے بیٹا، کبھی کہتا ہے میں لجپالا لگیاں میرے تو غم پر، لجپال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کون لجپال ہے، عزت رکھنے والا کون ہے، گھر میں رکھنے والا کون ہے، پرم رکھنے والا کون ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، کوئی لجپال نہیں اللہ پاک کے علاوہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بستی والو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اٹھی جانا تسی، وہ شرک کو نہ چھوڑو، کیڑا منہ لے کے جاؤ گے، وہ شرک کر کے کس منہ سے جاؤ گے، مرو گے اللہ کے دربار میں۔ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بناؤں اس کے علاوہ اور مشکل کشا، کیا میں اللہ کے علاوہ جیسے تم نے مشکل کشا میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا بنا لوں، الہ بنا لوں۔ اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے رحمان کسی تکلیف کا، یعنی مجھ کو کوئی اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں کام آ سکتی میرے ان کی شفاعت جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں نا، اگر مجھ کو اللہ کسی مصیبت میں بیماری میں تکلیف میں پھنسائے تو یہ شفاعت بھی کرے نا اللہ کے ہاں، تو ان کی شفاعت مجھے کافی نہیں ہو سکتی، نہیں بچا سکتی، کفایت کر سکتی میری ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ینقذون، اگر اللہ مجھے پکڑ لے یہ مجھ کو چھڑا نہیں سکتے اللہ سے، نہ اس کی ان کی شفاعت کوئی کام آ سکتی، نہ مجھ کو اللہ سے چھڑا سکتے۔ تمہارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے ہم کہتے ہیں، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، قرآن کے آگے ترجمہ نہیں ہے، یہ نہ کہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد پکڑے چھڑا کر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی بزرگان دین کی بات ہے، یہ اپنے پاس سے مشرکوں نے شرکیہ جملہ بنایا ہوا ہے لوگوں، اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، اس کا مطلب ہے اللہ کمزور ہو گیا، اللہ کے نبی طاقتور ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے نا، حالانکہ کیا ہے اللہ طاقتور والا، دن قیامت کے انبیاء علماء شہداء شفاعت کریں گے، لیکن کس کے اذن سے کریں گے، اللہ کے اذن سے کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، لم کشائی اللہ کے اذن سے کریں گے، ہاں شفاعت کریں گے نبی ولی علماء حق، لیکن اللہ کو جو منظور ہوگا چھوڑ دے گا، جو اللہ کو منظور نہ ہو چھوڑا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیے نا تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا، بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون،
بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پہ. بس یاد ہو جو تمہارا رب ہے نا سچا حقیقی، یہ جو بنا رکھے یہ نہیں ہے، سچا حقیقی جو رب اس پہ میں ایمان لایا ہوں. سن لو تم میری بات، جو ہم کہتے ہیں پلے باندھ لے، گنڈ دے لے، پلے باندھ لو میری بات کو. جو نبی کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. سن لو میری بات. جب اتنی بات اس نے کی نا یہ تقریر، تو وہ قوم جو تھی انہوں نے حبیب نجار کو پاؤں کے ساتھ کچل دیا، پاؤں کے ساتھ ایسا کچلا، ایسا روندا کہ اس کی آنتیں باہر آ گئی، اس کی آنتیں باہر آ گئیں. جب شہید ہو گیا آنتیں باہر آ گئیں. کی لدخل الجنہ، اللہ پاک نے کہا جنت میں داخل ہو جا. کیا کہا؟ اسی وقت کہا گیا کہ کہاں داخل ہو جا. حبیب نجار کا جسم زمین پہ پڑا ہے، آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کہا گیا اس کو کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں. اب جسم تو وہیں پڑا ہے زمین پہ، داخل کون سی چیز ہوئی؟ جسم تو باہر ہی ہے. پڑھاؤ کتاب، کون سی چیز داخل ہوئی جنت میں؟ روح کو کہا گیا روح داخل ہوئی ہے جنت. جسم وہیں پہ باہر پڑا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، کہا گیا کیا جنت میں داخل ہو جا. اب جسم تو داخل نہیں ہوا ہے جنت میں، کون سی چیز داخل ہوئی ہے؟ روح کو کہا گیا روح جنت میں داخل ہوئی. اور نبی کی روح، ولی کی روح، شہید کی روح، ہر مومن کی روح کہاں جاتی ہے مرنے کے بعد؟ عقیدہ بنا لو کہاں جاتی ہے؟ جنت میں جاتی ہے. اور قیامت تک واپس نہیں آئے گی. اللہ جسم کو پیدا فرمائیں گے اور پھر روح کو داخل فرمائیں، پھر اللہ بھائی روح کو زندہ فرمائیں گے. اس کی پوری تفصیل نا 24ویں پارے کے پہلے رکوع میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان ہوگا یہ مسئلہ. قال یا لیت قومی یعلمون. اس نے جنت میں جب اپنا اعزاز و اکرام دیکھا نا، ابن نجار نے کہا اے کاش میری قوم جانتی، میری قوم جانتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جس مسئلہ توحید کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کی ہے اور مجھ کو مکرمین میں سے مکرمین میں شامل فرمایا ہے. کاش میری قوم مسئلہ توحید کو جانتی تو وہ بھی مسئلہ توحید کو قبول کر لیتی. اس مسئلہ توحید کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے اور مجھے مکرمین عزت والے لوگوں میں شامل فرمایا ہے. اگر میری قوم اس مسئلہ توحید کو جان لیتی کہ اسے کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ بھی مسئلہ توحید کو قبول کر لیتی. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء. اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پہ اس کے بعد، یعنی اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا ان کافروں مشرکوں کی ہلاکت کے لیے. وما كنا منزلین، اور نہیں تھے ہم نازل کرنے والے. اللہ پاک فرما رہے یہ ہمارا قانون نہیں کافروں مشرکوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں نازل فرمائے. کافروں مشرکوں ہلاکت کے ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا ہے. اتنی فوجوں نازل کرنے کو فائدہ ہی کوئی نہیں. میدان بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے ہیں اور غزوہ خندق میں یہ اس لیے نازل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے اور صحابہ کرام کی تسلی تشفی کے لیے کہ ہمارے ساتھ بھی اتنے فرشتے، ورنہ کافروں مشرکوں کے لیے کوئی فرشتہ کافی ہوتا ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پہ بعد اس کی، یعنی اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں تھے ہم نازل کرنے والے فرشتوں کو آسمان سے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ تھی. کوئی لشکر نہیں نازل کیا اللہ پاک کو، فوج نے ایک فرشتے جبریل کو کہا، جبریل نے مگر چیخ ماری ہے کیا ہو فائدہ ہوں قابضون، پھر وہ کیا ہو گئے بجھنے والے ہو گئے. کوئی لشکر نہیں اللہ پاک فرما رہے ہم نے حبیب نجار کی شہادت کے بعد کافروں مشرک ہلاکت کے لیے کوئی لشکر فوجیں نہیں بھیجی بلکہ ایک چیخ تھی. جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری ہے، اس کے بعد کیا ہو گئے وہ بجھنے والے ہو گئے. جس طرح بلتی آگ پہ پانی ڈال دیا جائے نا، وہ آگ بجھ کے کیا ہو جائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی طرح مر کے کیا ہو گئے وہ ٹھنڈے ہو گئے. ٹھنڈے ہو گئے بجھ کے. اب راہ جو بجھ جاتی ہے اس میں وہ رہتی ہے، کسی طاقت رہتی ہے جلانے کی، ٹھنڈی بجھ جاتی ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی تفصیل. اسی طرح بھائیو جب آدمی مر جاتا ہے نا تو انسان کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. بتلائیں آپ جتنے آپ نے مرنے والے دیکھے، مردے دیکھے، اٹھائے ہیں، جنازے پڑے ہیں، کسی
مردے نے کوئی حرکت کی ہو یا کسی نے کہا ہو کہ مولوی صاحب تم رہنے دو، لو میں خود ہی غسل کرنے میں غسل کر لیتا ہوں، صابن تولیہ میرے دے دو، کسی نہ لڑاؤ میرے آپ بھی نہ لینا میں. کسی نے کہا ہو، کسی مولوی مرتے ہیں، بزرگ بھی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے گدی نشین مرتے ہیں، سب جاتے ہیں دنیا سے. ہاں جی، کبھی کو بولا ہو، کسی نے گفتگو کی ہو، کوئی چائے پی ہو، کسی نے کوئی پیپسی پی ہو، ہاں جی بتلائیں آپ دیکھیں. اب دیکھ کوئی مردہ نہیں دیکھا آپ نے، کیوں جی کیوں میاں صاحب سر ہلا رہے کوئی نہیں دیکھا. ہمارے سامنے جنازے اٹھارے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے حافظ قاری پیر فقیر سارے جا رہے ہیں، جنازے ہو رہے ہیں. جی کوئی نہیں چلتا، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں حرکت کرتا، کوئی نہیں غسل کرتا. ہے جی جس طرح ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سننے والی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں اللہ جس کو چاہے سنا دے، جس کو چاہے بھی اللہ کی مرضی ہے اللہ کی. لیکن قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، سننے کی طاقت بھی. ہاں اگر اللہ چاہے اپنے قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے. جس آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. لیکن جب اللہ چاہے پھر آگ نہیں جلاتی، چھری کاٹتی ہے جی. لیکن اللہ جب چاہے چھری پانی ڈبوتا ہے، جب اللہ چاہے پھر پانی. اللہ اپنے قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. آپ کے ملک میں بزرگ فوت ہوتے ہیں، بزرگ جب فوت ہوتا ہے اس کا منہ کیوں جی لوگ بند کرتے ہیں؟ خود بند نہیں کرتا وہ، آنکھیں لوگ بند کرتے ہیں. کتنا ہی بڑا پیر ہو، بزرگ ہو، مولوی ہو، ہاتھ پاؤں لوگ سیدھے کرتے ہیں اور غسل اس کو لوگ دیتے ہیں. جی کفن لوگ دیتے ہیں، چارپائی پہ لوگ، پھر اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں قبرستان میں، قبر میں لوگ اتارتے ہیں، مٹی لوگ ڈالتے ہیں. جب اندر چلا جاتا ہے قبر لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ پھر اس بزرگ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو اپنے کام نہ کر سکا وہ لوگوں یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور جس کے اپنے بچے یتیم ہو گئے لوگوں کیسے بچے دے سکتے؟ جس کا اپنا گھر اجڑ گیا لوگوں کا کیسے آباد کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی عقیدہ بناؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. کسی کا حکم نہیں چلتا، کس کا حکم چلتا ہے؟ 14 تب تو کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ الامر یومئذ للہ. دن قیامت کے بھی کس کا حکم چلے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوب بیان کریں ان کے لیے مثال بستی والوں کی. اذ جاء المرسل، جب کہ بستی میں رسول آئے، بھیجے گئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب کہ بھیجا ہم نے طرف بستی والوں کی 2 رسولوں کو. فکذبوہما، بس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو. فعزروہما، بس تقویت دی ہم نے ان 2 رسولوں کو مثال انسان تیسرے رسول کے. فقالوا، بس کہا کہ انہوں نے انا الیکم، بے شک ہم بستی والوں تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا انہوں نے بستی والوں نے نہیں ہو تم مگر بشر و ہم جیسے. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تم پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. انتم الا تکذبون، مگر نہیں ہو تم جھوٹ بولتے ہو. استغفر اللہ. قالوا ربنا، کہا انہوں نے کہ ہمارا رب یعلم، جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم طرف تمہاری البتہ بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ، نہیں ہم پہ نور پہنچانا واجب. قالوا انا تطیرنا بکم، کہا بستی والوں ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر توحید بیان کرنے سے تم باز آئے ہم تم کو رجم کر دیں گے، یعنی سنسار کر دیں گے. ولیمسنکم منہ عذاب الیم، اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. قالوا طائرکم معکم، کہا رسولوں نے کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے کفریہ شرکیہ اعمال بد کی وجہ تم پہ نحوست ہونے، ہماری وجہ نحوست نہیں پڑ گئی. آئند تو پھر تم کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو، یعنی یہ تم کو نصیحت درج کی جا رہی ہے، یہ نحوست نہیں ہے، یہ تمہاری رسالت ہے. بل انتم قوم مسلم، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی. وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے کنارے سے رجل، ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا. کہا اس نے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی. اتباع کرو من لا یسألکم اجرا، ان کی جو تم سے تبلیغ کا کوئی تبلیغ کے اجر کا کوئی تبلیغ کی وجہ سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون،
کیا ہے میرے لیے کہ نہ بات کروں اس ذات کی کہ پیدا کیا اس نے مجھ کو ویلے ہی تر جاؤ اور طرف اس کی تم لوٹائے جاؤ گے. اتخذ کیا بناؤں میں من دونہ آلیہ اس کے علاوہ اور معبود. ان یردنی الرحمن بضر اگر ارادہ کرے رحمان کی تکلیف کا ذات تغنی عنی شفاعتہم نہیں کفایت کرے گی میری ان کی شفاعت یعنی جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں ان کی شفاعت کوئی میرے کام نہیں آئے گی کچھ بھی. والا ینقذون اور یہ مجھ کو اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین اگر میں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تو میں واضح گمراہی میں پڑ جاؤں گا. انی آمنت بربکم بے شک ایمان لایا تمہارے رب پہ. فاسمعوا تم سن لو تم بھی. قیل ادخل الجنہ کہا گیا اس کو داخل ہو جائے جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون کہا اس نے کاش میری قوم جانتی بما غفر لی جس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کی ہے میرے رب نے میری مغفرت کی ہے. وجعلنی من المکرمین بنایا ہے اللہ نے مجھ کو عزت والوں میں سے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم کو بعد اس کے کوئی لشکر آسمان سے نہیں تھے. وما كنا منزل نہیں تھے کوئی فوج یعنی فرشتے نازل کرنے والے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ نہیں تھی مگر ایک چیخ تھی. جب چیخ ہماری فرشتے نے فاذا مقابل اس وقت وہ پوجنے والے ہو گئے. جزاکم اللہ خیر. جو ساتھی بھائی غیر حاضر ہیں ان کی اطلاع کرو وہ بھی شامل ہو. باقی ساتھی غیر حاضر